کے بعد میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہی یوں ہی معاملہ چلا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حیات رہے. جی 10 سال پھر حضرت عمر رہے. رضی اللہ اچھا عنہ. یہ بھی بہت ہے نا کہ ہم جب سنتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ابو بکر کا دور گزرا پھر حضرت عمر کا گزرا. 12 سال اپنی 12 سال مجھے یہاں ابھی بتا رہا تھا میں بھائی کو انگلینڈ آئے ہوئے 20 سال ہو گئے مجھے, اور لگتا ہے کل کی بات ہے, ابھی نکل کے آیا ہوں. وہ تصویر دیکھو تو اپنے آپ کو انکل محسوس کرتا ہوں, ورنہ جو ہے وہ لگتا ہے کل کی بات ہے. تو 12 سال ٹوٹل یار. ٹھیک ہے, تو 12 سال بعد حضرت عثمان کا دور آ گیا. جی ٹھیک ہے, کیونکہ تیسرے خلیفہ اب حضرت عثمان ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کمپائلیشن ہوا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک کمپائلیشن تھا. اس کی وجہ, اس کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں جو صحابہ کرام شریک تھے وہ قرآن کے پہلے کمپائلیشن میں شامل نہیں ہو سکے, کیونکہ وہ تو جنگ کے محاذ پہ تھے. وہاں سے جب خبر آئی کہ 70 حفاظ شہید ہو چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ قرآن کو فوری طور پر جمع کر لیا جائے, خطرہ ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اب یہ جو صحابہ جنگ یمامہ میں شریک تھے وہ مدینے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس مبارک کام میں شامل نہیں ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ آیتیں رہ گئیں, لیکن ہر صحابی شامل ہونا چاہتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام دوبارہ کروایا کہ جو لوگ شامل ہونے سے رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہوں. حالانکہ دوبارہ کروانے سے نہ تو کسی آیت میں کمی آئی نہ کسی آیت میں زیادتی ہوئی, جو کا تو وہی مرتب ہوا. اور جہاں تک میرے علم میں تصحیح کیجیے گا, وہی نسخہ جو اوریجنل تھا, جو آفیشیل اس کے اندر تھا, وہ منگوایا گیا, اس کو سامنے رکھا گیا, حضرت زید بن ثابت کو انچارج بنایا گیا, ان کے انڈر ایک پوری کمیٹی قائم کی گئی تاکہ وہ پوری اسکروٹنی کرے, اور ایک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو شامل کیا اس چیز میں. اور پھر دوبارہ سے صرف فرق یہ ہوا کہ اب صحائف کی جگہ مصحف یعنی ایک کتاب بنی, جس کو ہم آج کتاب کہتے ہیں کہ وہ یعنی گویا کہ بائنڈنگ ہو گئی. بالکل. پہلی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس خط عثمانی کا اہتمام کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر جو 7 لیٹرز ہیں قرآن کریم کے وہ اکوموڈیٹ ہو گئے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ مثلا مالکی اور ملکی, یہ 2 طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں, مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین. تو مالکی کو جو ہے میم اور الف کے ساتھ لکھا گیا ہو جیسے ہم لکھتے ہیں, اور ملکی کو میم اور لام, بلکہ اس طریقے سے اس کو لکھا گیا میم لام کاف. اب اس پر کوئی حرکت اور اعراب نہیں لگا, یعنی میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں لگا, لام کے نیچے زیر نہیں لگا, کاف کے اوپر زبر نہیں لگا. اب جب آپ اس طریقے سے لفظ لکھیں گے تو آپ اس ایک لفظ کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک ہی چیز نے دونوں روایتوں کو اور دونوں ویریشن کو اکوموڈیٹ کر لیا. اس طریقے سے خط عثمانی کو اس کمپائلیشن میں انٹروڈیوس کرایا گیا اور پورا قرآن اس طرح لکھا گیا. گویا حضرت عثمان کے دور میں جو یہ صحیفہ مرتب کیا گیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اعراب موجود نہیں ہے. اعراب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعراب موجود نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جو مختلف پروننسیشن ہے, جیسے آج ہم کہتے ہیں شیڈیول اور اسکیجول اور ٹومیٹو اور ٹماٹو, ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے کوئی بھی اس کو اس اسپیلنگ کو پڑھ سکتا ہے اس ویریشن کے اندر. صرف اتنا فرق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو 7-8, کوئی ایک روایت میں آتا ہے 9, ایک روایت میں آتا ہے 8, ایک روایت میں آتا ہے 7, جو الگ الگ کاپیز تیار ہوئی ہیں, تو اس کی بھی ایک حکمت ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک لفظ 2 ویریشن کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, ووصا اور واوصا. اب آپ اگر وصا لکھیں گے واو صاد اور اس کے بعد الف مقصور آئے گا, تو اب اس کو آپ وصا تو پڑھ سکتے ہیں, اوسا نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اوسا پڑھنے کے لیے واو سے پہلے حمزہ کا ہونا ضروری ہے, اور اوسا اگر لکھ دیں گے تو وصا نہیں پڑھ سکتے. تو یہ وہ لفظ ہے کہ جو 2 ویریشن کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. تو اس کی جو ترتیب نکالی وہ یہ کہ ایک نسخے میں تو وصا لکھا گیا اور دوسرے نسخے میں اوسا لکھا گیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی فٹ نوٹ میں لکھ دیتے تاکہ سب کو پتا ہوتا کہ وصا کو اوسا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں لکھا گیا چونکہ وصا بھی متواتر ہے اور اوسا بھی متواتر ہے, دونوں کا اسٹیٹس ایک ہے. حاشیے میں اور فٹ نوٹ میں جو بات آتی ہے ٹیکسٹ, ایکچوئل ٹیکسٹ کے مقابلے میں اس کا اسٹیٹس لو ہوتا ہے. تو اگر اوسا کو مثلا فٹ نوٹ میں لکھ دیا جاتا تو آج تک ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ وصا اصل ہے, اوسا جو ہے وہ سیکنڈری ہے, جبکہ دونوں پرائمری ہیں چونکہ دونوں متواتر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے تواتر کے ساتھ. کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں جو صحیفے بنے اس کی جو کاپیز تیار کی گئیں وہ 1 سے زائد تھیں, کچھ کہتے ہیں 4 تھی, کچھ کہتے ہیں 7 تھی, کچھ کہتے ہیں زیادہ تھی. اس کے اندر وہ ایگزیکٹ کاربن کاپی ایک دوسرے کی نہیں بنی تھی,
بلکہ اس کے اندر جو الفاظ ایسے موجود تھے جن کی ایک سے زیادہ پروننسیشن یا امکانات ممکن تھے، اور ایک اسپیلنگ میں ممکن نہیں تھا دونوں پروننسیشن، ہاں تو ایک جگہ ایک اسپیلنگ کی گئی اور دوسرے نسخے میں دوسری اسپیلنگ کی گئی. صحیح جی صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے جیسے الجیریا ہے، موراکو ہے، ان ممالک میں جو قرآن کے پڑھنے کا انداز ہے وہ ہمارے پڑھنے کے انداز سے مختلف ہے. ٹھیک ٹھاک جو بھی قرآن جانتا ہے وہ آسانی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ان کے یہاں مثلا اگر وسا آپ دیکھیں گے، ہمارے یہاں اگر وسا ہے لفظ تو ان کے یہاں اوسا ہوگا لکھا ہوا، لیکن معنی دونوں کے ایک ہیں، معنی نہیں بدلے، دونوں کا ایگزیکٹ ترجمہ بالکل اس میں حرف بحرف ایک ہے، اس کے اندر ذرا بھی کوئی فرق نہیں ہے. اچھا دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی ورڈ کی پروننسیشن میں فرق آ گیا. جی ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی بات سے مجھے کلیئر ہو رہی ہے. کیا ایسا بھی ہے کہ کچھ الفاظ ہی مختلف ہوئے ہیں، کہ ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے، دوسری جگہ اس کے بالکل الگ، یعنی جو اس سے کوئی اس کی یہ نہیں لگ رہا کہ کوئی ویریشن ہے، بلکہ کوئی ایک الگ اس کا سینونیم، کوئی ہم معنی یا کوئی ایسا لفظ جو ہے نا اس کی جگہ استعمال ہوا؟ جی ہاں. تو جیسے سورۃ اللیل میں وما خلق الذکر والانثی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ مصاحف میں سے ایک مصحف میں والذکر والانثی ہے، وما خلق نہیں ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آیا. وما خلق پورا ورڈ ہی موجود نہیں ہے، لیکن دونوں متواتر ہیں. پھر سے بتائیے گا. وما خلق الذکر والانثی، یہ لفظ ہمارے یہاں جو مصحف ہے اس میں موجود ہے. جو عثمانی تو وہ بھی ہے، اچھا وہ بھی عثمانی ہے، سارے عثمانی ہیں. صحیح. لیکن ہمارے یہاں جو روایت حفص ہے آپ اس کو کہہ لیں، تو وما خلق الذکر والانثی پورا جملہ موجود ہے. جبکہ دوسری جگہ دوسری جو قرات ہے وہ ہے والذکر والانثی، ما خلق لفظ اس میں نہیں موجود. صحیح. لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، معنی ایگزیکٹ وہی ہے. صحیح. تو اگر آپ پورا جملہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ما خلقہ کے گرنے کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود معنی میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں پر حرف جو ہے، یا یہ کہیے حرف کے بجائے لفظ جی، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو یا نہ ہو، لیکن پیغام وہی پہنچے. پیغام وہی ہے. تو بیسیکلی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی جب ہم حفاظت کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم لفظ با لفظ حرف با حرف کی بات کر رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی اور مفہوم کے ساتھ؟ نہیں، ہم لفظ بلفظ اور حرف بحرف کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اس لفظ بلفظ کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے. صحیح بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے 2 لفظ پہنچ سکتے ہیں، 4 لفظ پہنچ سکتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا یہاں پر میں اب آپ کی وضاحت کروں اس چیز کے اوپر، اور اس چیز پہ غور کریں. میں بھی چاہوں گا کہ یاسر بھائی جہاں میں غلطی کر رہا ہوں وہاں میرے فوراً کان جو ہے نا کھینچ دیجیے آپ. تو اصل چیز کیا ہے، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز بدل گئی، ٹھیک ہے، کوئی کتاب کرپٹ ہو گئی، جیسے ہم بائبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم بائبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ ارامیک لینگویج میں آئی تھی، عبرانی زبان میں، ہیبریو میں ہوئی، پھر اس کے بعد، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا فرینچ میں ہوئی، لیٹن میں ہوئی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے معنی بدل گئے، ٹھیک ہے، پورے مفہوم بدل گئے. اور یہ وقت کے ساتھ ہوا ہے، مختلف ادوار میں لوگوں نے جب چینج کیا اسے، کچھ بادشاہوں نے اپنے حساب سے کر لیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ پیغام پورا بدل دیا گیا، یہ اس ٹیچنگ کو کرپٹ کر دیا گیا. لیکن جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جن جن الفاظ کی اجازت دی وہی الفاظ آج تک موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ تبدیل آپ یہ تو ایک نائیو انسان ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب دیکھے گا کہ یار یہاں پر ایک لفظ موجود ہے اور اس والی آیت میں تو موجود ہی نہیں ہے، ارے یہ تو بدل گیا. لیکن اگر آپ اسے جا کر دیکھیں گے تو نہیں، بدلا نہیں ہے، کیونکہ اس دونوں کی اجازت اس متکلم نے، یا یہ کہیے کہ پیغمبر نے خود دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جانب اللہ اجازت لے کر. یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ 7 حروف پر قرآن حکیم کو نازل کیا. جی ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ کرپشن ہوتی، اگر یہ پیغام کا چینج ہونا ہوتا، اگر یہ قرآن مجید کی حفاظت کے منافی ہوتا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کیسے کر سکتے؟ اسی دور میں چینج ہو گیا. صحیح. یعنی میری بات، آج میں کوئی کتاب لکھتا ہوں، وہ کل چینج ہوگی، پرسوں چینج ہوگی، آج میرے مرنے کے بعد چینج ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن میری زندگی میں کتاب دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے، یہ اس کو ٹومیٹو بھی پڑھ سکتے ہو، اسے ٹومیٹو بھی پڑھ سکتے ہو، اسے شیڈیول بھی پڑھ سکتے ہو، اسے اسکیجول بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی سینونیم بھی بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ لفظ جو ہے نا، جو میں اپنا بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چونکہ بہت پرمغز لفظ ہے تو اس کے جو ہے نا 2 الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ لفظ بھی ٹھیک ہے استعمال کر لو، یہ لفظ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے نا میری جانب سے. تو اب اگر یہ آپ تک پہنچتا ہے اسی انداز کے اندر، تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدل گیا؟ یہ ہے وہ کنفیوژن اصل
اس کو دہرا کے سن لیجئے گا جو ابھی یاسر بھائی نے بات کہی ہے, دہرا کے سن لیجئے گا کہ یہ جو ہمیں چینجز نظر آتی ہے, جب ہمیں کوئی ملحد دکھاتا ہے سامنے, یہ دیکھو قرآن مجید کے اس نسخے میں یہ لکھا ہے, اس میں تو یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو یوں پڑھ رہے ہیں, اس کو تو یوں پڑھ رہے ہیں, اس میں تو یہ لفظ لکھا ہے, اس میں تو یہ لفظ نہیں لکھا ہوا. لیکن یہ پوچھئے کہ یہ دونوں اجازتیں, یہ جو دونوں ویریشن ہے, یہ اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے نہیں بدلا. یہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ویریشن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے, اور صحیح حدیث کہ انزل القرآن علی 7 احرف کہ قرآن کریم 7 لیٹرز یا 7 ویریشنز کے ساتھ نازل ہوا ہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی اور یہ حدیث بھی متواتر درجے کی ہے تب تو آپ یہ کہتے کہ بھئی یہ ویریشن بھی ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہہ کر جا رہے ہیں کہ قرآن کریم ان ویریشن کے ساتھ ہے تو اس ویریشن کے ساتھ تو موجود ہے. اگر وہ ویریشن نہ ہوتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تمہارے نبی نے کہا تھا کہ قرآن میں ویریشن ہے, وہ دکھاؤ ویریشن کہاں ہے. یہ ویریشن کا ہونا ہی اس کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. صحیح بات, صحیح بات, جی صحیح بات, بالکل میرے لیے تو بالکل واضح ہوگی. نہیں معلوم آپ کو کتنی وضاحت ہو رہی ہے, کوئی شک مجھے اس میں محسوس نہیں ہو رہا. اچھا ایک بات بتائیں, کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اجازت تھی یہ 7 حروف کی, یہ ایک خاص وقت کے لیے تھی, ٹھیک ہے, جس وقت اصل جو معاملہ تھا وہ پیغام کی منتقلی تھا, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے اوپر یہ گرا تھا کہ وہ کہہ رہے, اور ایک آفیشیل نسخہ تو تیار تھا ہی, یعنی جو کہ قریشی ڈائلیکٹ کے اندر یہ جو پورا تھا وہ ساری چیزیں اس میں تو وہ ایک ہی طرح سے لفظ لکھے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ ایک ٹیمپرری اجازت دی گئی. اس کے بعد جو ہے اب جو رائج ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ ایک ڈائلیکٹ ہے. اس میں کتنی حقانیت ہے یا اس کی کیا؟ دیکھیں 7 ویریشنز یا 7 یعنی حروف کا مطلب 7 ڈائلیکٹس نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اس تعلق سے بڑا تفصیلی کلام کیا, اس کو امام رازی نے بھی لیا ہے اور جزری نے بھی لیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی زیادہ پریفرڈ اوپینین ہے. اور بھی بہت سی اوپینینز ہیں لیکن سب سے زیادہ اوتھینٹک یہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کلاسیکل ٹائم میں جتنے بھی پیچھے چلے جائیں تو امام مالک رحمہ اللہ صحابہ کرام کے زمانے سے بہت قریب ہیں. باقی جو بھی لوگ ہیں جو اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں وہ امام مالک کے بعد آئے ہیں, تو ہم ظاہر ہے کہ اس شخصیت کا قول لیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زیادہ نزدیک ہیں. تو یہ جو 7 احرف کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم جب شروع میں نازل ہو رہا تھا تو زیادہ سے زیادہ ویریشن کی اجازت دی گئی تھی چونکہ لوگ یوز ٹو نہیں تھے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, کہ آخری رمضان میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ قرآن کریم سنایا ہے, اور کمرے میں بیٹھ کر نہیں سنایا, مسجد میں بیٹھ کر سنایا ہے. یعنی صحابہ کرام موجود ہوتے تھے, وہ سنتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. تو یعنی ان ویریشن میں بہت زیادہ نسخ بھی ہوا, یعنی ایبریگیشن بھی ہوا ہے. پھر جو ویریشن باقی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخری مرتبہ سنانے میں اس کو اسی طریقے سے پڑھا. اگر مان لیجیے ایک جگہ 5 ویریشن ہے تو 5 مرتبہ پڑھا, تو وہ گویا کہ آخری وہ فائنل ورژن ہے. اب اس کے اندر نسخ کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے انکار کی بھی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر آج کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی مالکی یوم الدین تو ٹھیک ہے, مالکی یوم الدین غلط ہے, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تواتر کا انکار کیا. اچھا یہ چیز سمجھ لیں معذرت اس کے اندر کہ ہر انسان سوچے تواتر ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت اس پہ میری ویسے ایک ویڈیو بھی موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تواتر کے معاملے پہ. لیکن تواتر اگین یہ قطعی ہے, قطعی مطلب ایبسولوٹ, کوئی شک ہی نہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ خبر احاد کے اوپر یا کسی اس پہ آپ کلام کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے کہا, اس کی شاید یادداشت میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, ٹھیک ہے, اس کا کوئی اور موٹیو ہو, اس نے غلط سمجھ لیا ہو, لیکن ایک جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو رہا ہے, یا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جو ہے نا ایک ہی بات کو ٹرانسفر کر رہی ہے, تو اس پہ اجماع ہو گیا. یعنی یہ بات کہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کے اس سے بنا تھا محمد علی جناح سے, اب یہ بات غلط نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. یعنی یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اس کے اوپر نا, یہ نہیں غلط ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کی مثال کے طور پہ فلاں دن انہوں نے کون سے رنگ کا سوٹ پہنا تھا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہو سکتا ہے 1-2 روایتیں ہو جائیں, لیکن یہ کہ پورا ایک جنریشن ہو کر اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو جب تواتر کہہ رہے ہیں یاسر بھائی تو اس سے مراد یہ ہے, تو چاہے مالکی یوم الدین ہو چاہے ملکی یوم الدین ہو, یہ دونوں باتیں تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. اور یہ تواتر کوئی بعد میں شروع نہیں ہوا ہے کہ صحابہ نے شروع کیا, یہ شروع ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گیا, کوئی اس کے اندر بریک نہیں ہے. تو یہ بالکل قطعی چیز ہے. ایک چیز کا میں اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر کیا مسئلہ تھا اس زمانے کے لوگوں کو کہ ان کو 7 حروف یا 7 لیٹرز چاہیے تھے. بھائی ہم مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں, ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں آیا نظر, ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے مالکی دشوار تھا, ملکی نہیں تھا, یا اس کا برعکس؟ صحیح. تو اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا. وہ مثال ہے
کہ ہم اردو سے مثال دوں گا کہ مثلا حیدرآباد میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ جو روزمرہ کا جملہ ہے، کسی نے بریانی کھائی تو وہ یہ کہے گا کہ میں بریانی کھا لیا. ہاں حیدرآباد کے تو میں بریانی کھا لیا. اب یہ جو کھا لیا ہے اس نے مذکر بولا، ورب کی جو تذکیر ہے یہ فاعل کتاب ہے، مفعول کتابیں نہیں ہے. مفعول ہے بریانی، میں فاعل ہے جو کہ ٹھیک ہے. اب اگر کھانے والا مذکر ہے تو وہ یہ کہے گا میں بریانی کھا لیا، اور مؤنث ہے تو کہے گا میں بریانی کھا لی. اب اگر آپ نارتھ انڈیا یا کراچی میں چلے جائیں تو وہاں فعل کی تذکیر و تانیث فاعل کتابیں نہیں ہیں، مفعول کتابیں ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں میں نے بریانی کھا لی، میں نے حلوہ کھا لیا. حلوہ مذکر ہے تو کھا لیا، بریانی مؤنث ہے تو کھا لی. بالکل. اب آپ اگر یہ کہیں کسی حیدرآبادی سے بھائی کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں بولتے میں نے بریانی کھا لی، تو وہ کہے بھائی میں اسی کا یوز ٹو ہوں. یہ نہیں کہ میرے لیے وہ مشکل ہے، یوز ٹو میں اس کا ہوں. صحیح بات. ایسے ہی ہم لوگ یوز ٹو اس کے ہیں کہ ہم کہیں میں نے حلوہ کھا لیا، میں نے بریانی کھا لی، نہ کہ میں بریانی کھا لیا یا کھا لی کچھ اس طرح کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یوز ٹو نہیں ہے. یہی صورتحال ہر زبان میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل کلیئرٹی ہے. زبردست زبردست. تو ٹھیک ہے، تو یعنی اچھا حضرت عثمان نے جو یہ نسخے ہیں یہ مختلف پھر جگہوں پر بھیجے. جی یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ میں ٹاپ کاپی پیلس گیا تھا استنبول میں، وہاں پر بھی ایک نسخہ موجود ہے، اسی طریقے سے اور دیگر جگہوں کے اوپر. تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ وہ الگ الگ نسخے کے الگ الگ جگہ بھیج دیے؟ الگ الگ نسخے دو قراء کے ساتھ بھیجے، خالی نسخے نہیں گئے. نسخہ گیا ساتھ میں 2 قراء گئے، یعنی 2 معلمین گئے اس نسخے کو پڑھانے کے لیے اور اس کی جو ہے اپنی نگرانی میں کاپیز بنوانے کے لیے. تو ان قراء کو جو دوسرے نسخے میں جو دوسری قراءت تھی وہ بھی معلوم تھی، چونکہ یہ ایکسپرٹ تھے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، وہ باقاعدہ نسخہ لے کر گئے ہیں شام. حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عراق میں موجود تھے. تو بڑے بڑے حضرات کے ان کو تمام قراءت اور تمام ویریشن کا علم تھا. البتہ یہ جو کہی جاتی ہے بات کہ جی ٹاپ کاپی میں نسخہ موجود ہے حضرت عثمان والا، یا ازبکستان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، یا مصر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، یا صنعاء کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، ان میں کوئی بھی نسخہ حضرت عثمان والا نہیں ہے. یہ چیز ایک لوگوں نے چلانے کو چلا دی ہے. یہ سارے کے سارے نسخے تابعین کے دور کے ہیں، یعنی یہ کاپی ہیں اسی کی، یہ کاپی ہیں اس کی. صحیح. یعنی یہ کاپی حضرت عثمان نے جو کاپیز بھیجی تھی اس کی کاپی در کاپی ہے. جی ہاں. تو اب یہ کہنا کہ جی حضرت عثمان نے کے زمانے کے یہ غلط ہے، لیکن اس سے ہمارا مقدمہ کمزور نہیں ہوتا، چونکہ ہماری بنیاد اورل ٹریڈیشن ہے. صحیح بات. اچھا اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان نسخوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک آتھر مثلا کی کتاب لکھتا ہے، آپ نے کوئی کتاب لکھی، میں نے کوئی کتاب لکھی، وہ ہم نے چھاپے خانے کو دے دی، ناشر نے اس کو چھاپ دیا، تو جو اس کا پہلا ورژن ہے جو ہمارے پاس قلمی نسخہ ہے، ہم خود اس کی حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو چھپ کر آ گئی ہے. یعنی ہمارے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے. ہاں ہماری اولاد در اولاد ہماری 200 سالوں کے بعد ان کے لیے اہمیت ہوگی، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ہم اس کی کوئی حفاظت نہیں کریں گے. ہم تو حفاظت کریں گے جو چھپا ہوا ہے، چونکہ وہ ہمارا فائنل ورژن ہے. اگر ہمیں تصحیح کرنی ہے تو اس میں کرنی ہے جو ہم نے کاغذ قلم سے لکھا ہے، اس میں کوئی تصحیح نہیں کرنی. وہ باقی رہے گا نسخہ 200-400 سال تک کے، تو اب اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. اچھا یاسر بھائی، یہ بھی تو ہوتا نا، یعنی ایک عقل کی بات ہے کہ اگر کہ نسخہ بدلا ہوتا، جی اگر اس کے اندر کوئی رد ہو، تو کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس ایسی ریکارڈڈ ہوتی، کوئی ایک تحریک اٹھتی. جی. اور مسلمانوں کے بارے میں میرے خیال سے کسی کو یہ شک تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بروٹلی آنےسٹ رہیں. یعنی حدیثوں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں جسے سن کر آج مسلمان سر پکڑ لیتا ہے، یہی کیوں ریکارڈ کر لی، ملی بھی تھی تو کیوں لکھ لی. ٹھیک ہے، لیکن اتنے کوئی آنےسٹ ہیں کہ بالکل ایسی چیز جو ہمارے خلاف جا رہی ہے، اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی جیسے کہتے ہیں نا، وہ بھی لکھ لی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس پر بھی جو محدثین نے کام کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نکالی کیوں نہیں دیتے، ختم ہی کیوں نہیں کر دیتے. نہیں، ہم یہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ ضعیف کی الگ کتاب بھی بنا دی، یہ موضوع کی الگ موضوع یعنی فیبریکیٹڈ جس پہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے، اس کی بھی الگ کتاب بنا کر اسے بھی رکھا ہوا ہے. تو اتنے بروٹلی آنےسٹ لوگ. ٹھیک ہے، یعنی یہ سوچو یار، یہ بات تو تھوڑا سا اوپن مائنڈ ہو کے سوچو. تو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ قرآن مجید، یعنی مسلمانوں کے جذباتی ہونے پہ بھی کسی کو شک نہیں ہے نا، مر بھی جاتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قرآن چینج کر رہا ہے. سب بک گئے تھے کیا؟ ٹھیک ہے، کسی کو یہ نہیں ہوا کہ کوئی تحریک اٹھتی، کوئی کچھ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی وہ اتنی کوئی مضبوط ٹریڈیشن اسی طریقے سے شفٹ ہوتی ہوئی آئی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں. لیکن چونکہ جب 1450 سال کی گرد پڑی ہوئی ہو تو اس کے اندر پھر الگ الگ طریقے کے ہیولے لوگ بنا لیتے ہیں. تو جی تو ماشاءاللہ یہ گفتگو جو ہے بڑی وقی رہی ہے،
اور اس میں اگر کوئی اور پوائنٹ ہو تو ضرور ایڈ کریں. لیکن حفاظت قرآن کے تعلق سے ہمارا جو نیریٹو اور مقدمہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کرسچینٹی، جوڈازم اور ہندوازم تو خیر کہیں ہے ہی نہیں دور دور کسی شمار میں. سارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ اٹھایا وہ مستشرقین کا ہے. جب ہم نے اپنا مقدمہ میں پیش کیا کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور وہ یہ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جس میں تبدیلیاں ہی تبدیلیاں ہیں، جس کی اوریجنل لینگویج کا نہیں پتا. یعنی کہ اب انہوں نے اس مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے یہ شوشے چھوڑے کہ نہیں آپ کا قرآن تو محفوظ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو سورتوں کی ترتیبیں الگ تھیں، ان کے ہاں تو معوذتین نہیں تھی، ان کے ہاں تو سورہ فاتحہ نہیں تھی. اس طرح کے سارے شوشے جو ہیں وہ جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر، تاریخی روایتوں کی بنیاد کے اوپر چھوڑے گئے تاکہ مسلمانوں کا یہ مقدمہ کمزور ہو جائے کہ قرآن کریم روز اول سے محفوظ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے ابھی ایک سرسری ذکر کیا تھا نسخ منسوخ کا، جی ٹھیک ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی کچھ آیات ایسی تھیں جی جو ایک وقت کے اندر قرآن مجید کے اندر جی شامل تھیں یا من جی جانب اللہ تھیں، جی لیکن اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے نا یعنی اپنی حیات مبارکہ میں کہا کہ یہ جو ہے یہ ایک وقت کے لیے تھی، اس کو اب ختم کر دیا گیا. کیا کچھ ایسا؟ بالکل ایسا ہی ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اس بات پہ یعنی شاہد عدل ہیں کہ قرآن میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدل دیا، واپس لے لیا، اس معنی کر کے لوگ ان کو بھول گئے. یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس طرح ہم ان آیتوں کو پڑھتے تھے. یہ معجزاتی طور پر ہوا ہے. اور بعض مرتبہ ان آیتوں کی جگہ دوسری آیتیں نازل کر دی گئیں. لیکن یہ سلسلہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلا. اور یہ تبدیلی جو ہے ٹیکسٹ کی اس لیے نہیں تھی کہ پہلے والے ٹیکسٹ میں کوئی کمی رہ گئی تھی، بلکہ یہ لوگوں کے مزاج اور حالات کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ شراب کی حرمت میں تبدیلی آئی ہے کہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، پھر اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا گیا. تو ایسے ہی دوسری بہت سی صورتیں یا آیتیں ایسی تھیں کہ وہ نازل ہوئیں لیکن وقتی ضرورت کی وجہ سے نازل ہوئیں، اور اس کے بعد ان کو اور منسوخ کر اگین دیا یہ گیا. سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ اس وسلم کی زمانے حیات میں ہو رہا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، وہی جو کہ لے کے آ رہے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں. اور قرآن مجید خود بھی یہی کہہ رہا ہے جو ناسخ منسوخ کی بات ہے کہ مجھے اس وقت صحیح ترجمہ تو اس کا یاد نہیں، لیکن مفہوم کچھ یہ ہے کہ ہم ہی خود جو ہے اس کو جو نازل کرتے ہیں تو ہم جو منسوخ کرتے ہیں اور جو بھلاتے ہیں او ننسیہ. دیکھو اس میں لفظ جو ہے ننسخ کی جگہ ساتھ ساتھ نون سیاہ بھی ہے کہ ہم بھلاتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ معجزاتی طور پر مان لیجیے کسی شخص نے کوئی منسوخ آیت یاد کی ہوئی ہے، اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ یاد رہے اس کے، وہ بھول جائے گا، چونکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم بھلا دیتے ہیں وہ. اچھا اس میں ایک رائے اور بھی جو اہل علم بعض اوقات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح شاید یہ ہے کہ پہلے جو شریعتیں آئی تھیں، ٹھیک ہے تو سبھی کچھ اسلام، حضرت عیسیٰ بھی اسلامی لے کے آئے تھے علیہ السلام، تو وہ منسوخ کر دی گئی اور اس کو کیا گیا. تو یہ ایک وہ ہے کہ جو کہ اہل سنہ کا موقف ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ تشریح بھی ہے چونکہ معتزلہ کے نزدیک نسخ نہیں ہوا، وہ ایبریگیشن کے قائل نہیں ہے. صحیح جی لیکن دونوں صورتوں کے اندر کیس نہیں بگڑتا. جی ہاں، کسی بھی صورت ہمارا جو جواب ہے نا معتزلہ کا وہ یہ ہے کہ بھائی اگر نسخ عیب ہے تو پھر شریعت کا منسوخ ہونا بھی عیب ہے. یعنی جو حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کی جو شریعت منسوخ ہوئی ہے پھر وہ کیوں ہوئی منسوخ؟ غور سے سنیں اس بات کو، بہت اہم بات کہہ رہے ہیں. اگر نسخ عیب ہے تو شریعت کا منسوخ ہونا بھی عیب ہے. یعنی شریعت میں کیا ہمیشہ سے رمضان میں ہی روزے رکھتے تھے ہم؟ بالکل. تو نہیں جی تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسخ عیب نہیں ہے. جب وہ عیب نہیں ہے تو وہ جب شریعت میں ہو سکتا ہے تو شریعت کا جو شریعت محمدی کی جو بنیاد ہے قرآن، اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو، تب تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں یہ آیت منسوخ ہے وہ آیت منسوخ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس نہیں کا ہو کوئی اعتبار سکتا. نہیں ہے. اور بات یہ کہ جو اصل دین ہے وہ تو جو کا تو ہے. یعنی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی وحدانیت پہ بات ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار پہ بات ہو، کوئی ملائکہ پہ بات ہو. یعنی جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اندر ناسخ منسوخ کا معاملہ نہیں ہے. کچھ وقتی احکامات جن کو اللہ ہی نے نازل کیا، اللہ ہی نے اس کو ایبروگیٹ کیا، اور جو پوری ذمہ داری کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منتقل کیا، اور آخر میں ایک فائنل بالکل کاپی کی صورت میں بھی اور حفظ کرا کر بھی ہمیں دے دیا. اب اور کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں اتنا واضح طور پہ جو ہے نا بات پہنچ گئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسخ ہوا ہے اور اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ جی آپ کے اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر نسخ قصوں میں ہوتا کہ پہلے قصہ کسی اور طرح بیان کیا تھا، اس کے بعد دوسری آیت آئی، اب قصہ بدل گیا، اب یہ کہا جا سکتا تھا کہ غلطی ہوئی ہے قرآن نازل کرنے والے سے والعیاذ باللہ، کہ پہلے کسی اور طرح بیان کیا تھا اب کسی اور طرح. نسخ ہوا ہے احکام میں، اور احکام جو آتے ہیں وہ انسان کے عمل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو بعض مرتبہ انسان کسی حکم پر عمل کر پاتا ہے، وہ بعض مرتبہ پھر آگے چل کر اس سے بہتر پر عمل کر پاتا ہے. تو احکام میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تو بالکل نیچرل ہے. ہم دنیا میں
ہر نظام کے اندر دیکھتے ہیں کہ احکام کے اندر جو ہے وہ انسان کی صلاحیت کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی آئی ہے. اچھا ایک حدیث اور بھی میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے اس سے پہلے کہ میں بھولوں کہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی بکری جو ہے وہ صفحات جو ہے نا وہ کھا گئی, وہ کیا معاملہ تھا, یہ بھی اٹھاتے ہیں. ایک تو روایت وہ ضعیف ہے. اچھا ضعیف روایت, بالکل ضعیف روایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آیت جو لکھی ہوئی تھی کسی پارچمنٹ پر, تو ظاہر وہ آیت منسوخ تھی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت منسوخ تھی, ویسے ہی پڑھی ہوئی تھی کسی پارچمنٹ کے اوپر لکھی ہوئی, بکری آئی اس کو, تو اب اس سے قرآن کی حفاظت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ جو بھولنے والی بات ہے اس کے اندر یہ معاون ہو گئی, اس کی معاون, چونکہ اس طریقے سے. اچھا یعنی یہ والا جو مقدمہ ہے جو یاسر بھائی بیان کر رہا ہوں اس کے لیے تو یہ اور جو ہے نا وہ, اب اگر میں کہتا ہوں یہ اس واقعے کو 100% ہم درست مان لیں اور بکری نہ کھاتی اور وہ آیت باقی رہ جاتی, تو بعد میں جھگڑا ہونا تھا کہ یہ آیت بھی تو ہے. صحیح 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 صحیح, اللہ تعالیٰ نے دوسرے اس کے انتظام کر دیے. سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا دیکھیں سنا اسکرپٹ کی بھی ایک میں جلدی سے بات کر لوں. یمن کا جو شہر ہے یا علاقہ ہے سنا, ادھر سے ایک جو ہے ان کے مسجد کے تہخانے سے جو ہے نا وہ نسخہ برآمد ہوا.